کوئی ایسی وضاحت فرما دیں جس سے یہ سمجھ آ جائے کہ اسی زندگی میں دنیا اور دین کیا ہے۔ دنیا میں انسان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں۔ کائنات میں جتنی مخلوق ہے یہ دوسری مخلوق کی خدمت بھی کرتی ہے اور دوسری مخلوق کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے، اور یہی انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ سارے آدمی تو الگ الگ ہیں اور ان میں فرق ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھو تو انسانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہر چند کے کروڑ ارب انسان سارے الگ الگ ہیں۔ انسانوں کے مزاج الگ ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، ملک، معاشرت اور معیشت سب الگ ہیں، لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں تو ان میں بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں۔ مثلاً کھانا سب کھائیں گے، سب سوئیں گے، سب روئیں گے، خوش سارے ہوں گے، غمگین سب ہوں گے، بیمار سب ہوں گے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، اور انجام کار سارے مر جائیں گے۔ اگر آپ مشاہدہ کرو تو انسانوں کی بے شمار اور لامحدود اقسام کے باوجود ان کی چند ہی قسمیں نکلیں گی۔ مثلاً اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین بھیجا، اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آئی ہے۔ اور جو لوگ موجود تھے ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ خوش قسمت تھے، کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہدایت حاصل کر رہے تھے، اور اس زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ ہدایت نہیں مانی، اور وہ انتہا کے بدقسمت تھے۔ جو لوگ ہدایت مان گئے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور انتہا کے خوش قسمت ہو گئے۔ تو انسانوں کی یہ دو قسمیں ہو گئیں۔ اگر یہ بات یہیں تک ہوتی تو پھر دین اتنا ہی تھا جتنا اس وقت موجود تھا، لیکن دین پہنچانے والے کا منشا ہر زمانے کے لوگوں تک دین پہنچانا ہے، اور دین لانے کا واحد ذریعہ پیغمبر ہے۔ لہٰذا پہلے زمانے میں پیغمبر آتے رہے ہیں، جب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تو اب وہ پیغمبر ہر زمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اسی طرح ہوگا جیسے اس زمانے میں تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر موجود تھے۔ آج بھی لوگ اسی طرح ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے دین بھیجا تاکہ آپ کے نفس کا شر کم ہو جائے اور آپ خیر میں داخل ہو جائیں۔ اس میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جنات مسلمان بھی ہیں اور جنات غیر مسلم بھی ہیں، انسان مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ اب جن ہو یا انسان دوسرے کو راحت بھی پہنچاتا ہے اور کسی نہ کسی کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ یہ کبھی علم میں ہوتا ہے اور کبھی لا علمی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تم کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور جو ایذا پہنچائے گا اس کے لیے سزا ہے۔ اب اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرنے والا انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ دین کو نگیٹ کرنے والے انسانوں میں بھی ہوں گے اور جنات میں بھی ہوں گے۔ تو جو چیز جنات کے لیے اپلیکیبل ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، اور جو انسانوں کے لیے ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی صحیح راستے پر چلنے کے لیے، لیکن ان میں سے کئی چلتے ہیں اور کئی نہیں چلتے۔ جو صحیح راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے اللہ نے انعام کے طور پر جنت بنا رکھی ہے، اور جو نہیں چلتے ان کے لیے سزا کے طور پر دوزخ کا قیام بنا رکھا ہے۔ اس لیے انسانوں کی بے شمار اقسام ہیں، مگر اب یہ دو اقسام ہو گئیں، یہ نہ ماننے والے اور یہ ماننے والے ہیں۔ انسانوں کی صفات پہ غور کریں تو تمام قسمیں آخر کار چند قسموں میں، چند اعمال میں اور چند صفات میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند صفات میں تقسیم کر دیا۔ مثلاً یہ میری طرف آنے والے انسان ہوں گے، اور یہ مجھ سے بھاگنے والے انسان ہوں گے، اور جو میری طرف آنے والے ہیں وہ سعید روحیں ہیں،
نیک روحیں ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف اور اتنے انوالو نہیں ہوتے کہ وہ میری یاد سے غافل ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ ہی میرے راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ اور جو دنیا کے اندر محو ہوتے ہیں وہ گاہے گاہے میری بات سنتے ہیں، میرے احکام سنتے ہیں، لیکن ان کو توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ دو قسمیں رہ گئیں، یعنی تمہیں میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا رکھنے والے ہیں، اور تمہیں میں سے لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا رکھتے ہیں۔ دنیا دار کی خاص خاص صفات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا دار جو ہے وہ جاہ طلب ہوگا، مرتبہ، شہرت، منصب، ریپوٹیشن، عزت افزائی کا طالب ہوگا، دوسروں کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اور ریاست میں یا حکومت کے کسی مرتبے پر فائز ہونے کے لیے محنت کرے گا۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں مال جمع کرے گا اور ضرور گنتا رہے گا اور منصوبے بناتا رہے گا۔ دنیا دار کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں اس طرح پیش کرے گا کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، فرعون اور ہلاکوں کی طرح ڈرانے والا ہوگا، چابک ہاتھ میں لے کے لوگوں پر ہیبت طاری کرے گا۔ اس کے برعکس دین والا شخص جو ہوگا وہ اس دنیا کو عارضی قیام گاہ سمجھے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا یہاں ٹھہرنا ایک خاص مقررہ میعاد تک ہے، پھر یہاں سے نکل جانا ہے، اس لیے وہ زیادہ اسباب اکٹھے نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگوں میں خوف پیدا نہیں کرے گا اور ان کی خدمت کرے گا۔ تو جو دین کا زیادہ شوق رکھنے والا ہو، اور اگر وہ اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو نہیں ملتا، تو پھر وہ اللہ کی کوئی وابستگی ڈھونڈ لے، اور یوں وہ انسانوں کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جہاں تک پیسہ یا دوسری صفات اور خوبیوں کا تعلق ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کے راستے کی آسانی ہو، حلال و حرام کی تمیز سے پیسہ ملے تو وہ پھر اس کو اللہ کے راستے پر لگا دیتا ہے، ورنہ وہ بغیر دولت کے ہی اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو صفات ہیں یہ ہر آدمی میں آپ کو جج کرنے سے مل جائیں گی، اور یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، یہی آپ کا گھر ہے۔ دین کی زندگی کوئی الگ نہیں ہے، بہشت کروڑہا میل دور ہے اور کروڑہا سال دور ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کا فیصلہ ہم آج ہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوزخ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، دوزخ بھی کروڑہا میل دور ہے اور کروڑہا سال دور ہے، مگر ہم اپنے عمل سے آج ہی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہی زندگی دین ہے اور یہی زندگی دنیا ہے۔ اگر آپ کا رخ دنیا دار ہو جائے اور یہاں ٹھہرنے کی تمنا کر لیں تو آپ دنیا دار ہو جائیں گے، اور یہاں سے اگر آپ کی کوچ کی تیاری ہو جائے تو آپ دین دار ہو جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دوسری یہ بات بڑے غور والی ہے کہ اس زندگی کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ میرا کوئی مالک ہے جو حکم چلانے والا ہے، اگر اس مالک کی پریزنس یعنی موجودگی کو آپ نے تسلیم کر لیا اور اس کا اعتراف کر لیا تو یہی زندگی آپ کا دین بن جائے گی، اور اگر آپ نے یہ سب تسلیم نہیں کیا تو یہی زندگی دنیا بن جائے گی۔ اس لیے ایک غور والی بات یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک ہی عمل کا نام ہو سکتا ہے، یعنی ایک جیسا عمل ہو تو وہ دنیا بھی کہلا سکتا ہے اور دین بھی کہلا سکتا ہے۔ مثلا دو آدمی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک شوق میں پڑھ رہا ہے، تو جو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ دنیا کی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو شوق میں اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہے اور وہ دین ہے۔ گویا کہ نماز کا پڑھنا بھی دنیا ہو سکتا ہے اور نماز کا پڑھنا دین بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیسہ کمانا دنیا بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسلام نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ فیصلہ آپ کی اپنی نیت پر چھوڑ دیا، تو آپ کی نیت کو مخفی کر دیا تاکہ آپ کو ندامت نہ ہو اور توبہ کا آپ کو موقع ملتا جائے۔ تو اسلام نے یہ مہربانی کی ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ چہرے پر نہیں لکھی کہ میں یہ نیت رکھتا ہوں۔ عمل جو ہے وہ ظاہر ہے اور عمل کا نتیجہ بھی ظاہر ہے، اس لیے عمل سے اور نتیجوں سے نیت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا دار عمل سے نیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور دین والے نیت کو عمل سے بے نیاز ہو کر مانتے ہیں۔
اس لیے جو انسان عمل کے ذریعے نیتوں کو جج کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی ظاہری زندگی دیکھ کر انہیں فقیر، درویش یا اللہ والا سمجھتا ہے تو وہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ آپ اس کا تجزیہ کرو، اس کو دیکھو بھالو کہ یہ کون ہے، کل کہاں تھا، کہتا ہے کہ یہ شراب خانے میں تھا، آج کہاں ہے، کہتا ہے آج بڑے مقام پر ہے، کیونکہ درمیان میں توبہ ہو گئی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے سامنے کی ہوئی توبہ کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم نیتوں کو بھی دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اگر عمل کو دیکھ کر نتیجے کا فیصلہ کریں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے جو دنیا دار ہے وہ اعمال سے جج کرتا ہے، اور جو دین والا ہے وہ اللہ کے فضل سے جج کرتا ہے۔ اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو زندگی عطا کی ہے یہ پہیلی کے طور پر تو نہیں عطا کی کہ آپ ڈھونڈتے رہو کہ اس میں کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو چھوٹا سا کنبہ دیا ہے جس میں بیٹی، بیٹا، ماں، باپ، بھائی، بہن ہیں، اس میں کھانا پینا ہے، تھوڑے سے مسائل ہیں اور کچھ محلے کی زندگی ہے۔ آپ کی کل اتنی سی زندگی ہے اور اس کے اندر ہی آپ نے خدا کو جاننا ہے، اسی کے اندر ہی ساری زندگی کو سمجھنا ہے اور ساری دنیا کو سمجھنا ہے۔ تو اگر دنیا سمجھنے کے لیے ضروری ہو تاکہ آپ مصر کا چکر لگاؤ، یونان کا چکر لگاؤ، انڈونیشیا کا چکر لگاؤ، تو پھر زندگی کو جاننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم چکر نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ زندگی کو یہی سمجھو، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی اور چھوٹا سا محلہ دے دیا ہے۔ گویا کہ اس ماحول کے اندر اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے، اسی کے اندر انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر وہ فلاح بھی پا سکتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کو سمجھنے اور زندگی پر عمل کرنے اور زندگی کو فلاح میں لانے کے لیے آپ نے اس کا کنوز وسیع نہیں کرنا، بلکہ اس کی اسٹڈی ذرا غور سے کرنی ہے۔ غریب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیسے یہ بات سمجھیں، اور تم تو امیر ہو، تم حج کر کے آئے ہو۔ اگر یہ بات سب کے لیے ضروری ہوتی تو پھر سب کو وہ چیز نصیب ہوتی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں سب کام کرو۔ آپ دیکھو تو آپ کا چھوٹا سا دائرہ ہے اور آپ کے محدود تعلقات ہیں۔ جتنے آپ کے واقف لوگ ہیں وہ گنتی کے ہوتے ہیں، 100 یا 200۔ آپ 1000 سے زیادہ لوگ واقف نہیں بنا سکتے، یعنی کہ 1000 سے زیادہ ہم ایسے آدمی نہیں بنا سکتے جن کو نام سے پکاریں۔ تو یہی آپ کی زندگی ہے جس کے اندر آپ کی زندگی کا علم پورا ہونا ہے۔ اسی زندگی میں علم دینے والے ہیں اور اسی میں علم لینے والے ہیں، اسی میں گاہک بھی ہیں اور اسی میں دکاندار بھی ہیں، یعنی جن سے ہم نے سودا لینا ہے اور جن کو ہم نے سودا دینا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی ہوں گے۔ 1000 آدمی میں آپ کے علم نے پرورش پانی ہے، اسی میں آپ نے رونا بھی ہے۔ گویا کہ ان میں سے کسی کی موت آپ کا غم بنے گی، کیونکہ باہر کی موت آپ کے لیے غم نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے خبر پڑھی کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک آدمی مر گیا تو آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے تو غم وہ ہوگا جب ہمارا کوئی آشنا گزر جائے گا۔ ہر انسان کی موت آپ کے لیے غم نہیں ہے، بلکہ آشنا کی موت غم ہے۔ لہٰذا آپ کے جذبات کا دائرہ آشنا تک ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس موجود میری لکڑی کی روٹی میری بھوک مٹاتی ہے۔ آپ کی الہیات کا دائرہ بھی آشنا تک ہی رہے گا اور اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ فلاں مقام پر انڈونیشیا میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ انڈونیشیا کے درویش کے پاس جا کر اپنا فیض لو۔ آپ لاہور میں رہتے ہو، جی لاہور میں رہتا ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، جی نہیں ہے، ٹانگوں میں طاقت ہے، جی ہے، یہاں پر داتا صاحب رحمت اللہ کا آستانہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو گویا کہ آپ کی ظاہری و باطنی ضرورتیں اپنے علاقے اور اپنے دائرہ معلومات میں پوری ہوں گی۔ آپ کے علاقے میں ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ فریدہ، روٹی میری کاٹ دی لاون میری بھوک، جنہ کھادیاں چوپڑیاں گھنے سہن گے دکھ،
بابا صاحب رحمت اللہ کاٹ کی روٹی لے کر پھرتے رہے، اور یہ ایک پورا سیمبل ہے۔ اس علاقے کے انسانوں کی معیشت کا دار و مدار لکڑی پر تھا، تو بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم معیشت کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے پاس جنگل ہیں، لکڑی کاٹو اور پھر معیشت ہی معیشت ہے، رزق آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر کتابیں بیچنے والے ہو تو آپ کو روٹی کہاں سے ملے گی؟ کاغذ سے۔ کسی کی روٹی لفظ سے ہے اور کسی کی روٹی کسی اور ذریعے سے ہے، گویا کہ یہ سارے اللہ کریم کے فیصلے ہیں۔ تو آپ کی معیشت آپ کے دائرے میں ہے، آپ کا غم آپ کے دائرے میں ہے، آپ کی خوشی آپ کے دائرے میں ہے، یہ سب کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا دائرہ معلومات ہے اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ اسی کے اندر نیکی بھی ہے اور کمینگی بھی ہے، اور اسی کے اندر بے حسی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو، جس کا احساس زندہ نہ ہو، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ اسی دائرے کے اندر آپ کو مرشد نے بھی ملنا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ کو مؤذن نے بھی ملنا ہے، اسی دائرے کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد بھی مل جانی ہے، اور یوں آپ کی ساری زندگی کے مکمل واقعات آپ کی آشنائی والوں میں سے گزر جائیں گے۔ تو آپ اپنی آشنائی کے اندر غور کریں۔ مثلاً خوشی دینے والا آپ کے پاس آیا اور چلا گیا، مگر آپ نے پہچانا ہی نہیں۔ جو آنے والا ہے اس کو غور سے دیکھو۔ مثلاً ایک آدمی آیا، آپ سے نگاہ ملائی اور چلا گیا، وہ علم دینے والا تھا، آپ اس پہ غور کریں تو اسی کے اندر ہی واقعہ ہے۔ آپ نے کہیں دور سے جا کر علم نہیں لینا، بلکہ یہیں اپنی سیٹ پر بیٹھے رہو اور یہیں پر آپ کو وہ بات مل جائے گی۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے ارادے اور اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، باقی سارے کام اللہ کریم خود ہی کر دے گا۔ آپ اگر اللہ کو چاہتے ہیں تو آپ ایک جگہ اللہ کی نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ ہم کہاں کہاں تجھے تلاش کریں، تو آپ ہی کرم فرما اور آسانی فرما، تو اللہ کی طرف سے خود بخود کوئی انتظام ہو جائے گا۔ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، اور پھر وہ ایسی کوئی بات کرے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ آپ کو سمجھائے گا کہ بیٹے کی شکل میں آپ کی آزمائش آ رہی ہے، اگر اس پر آپ نے ظلم کیا تو ظالم کہلائیں گے۔ بیٹی کی شکل میں آپ پر خرچے کا تقاضا آ رہا ہے، ماں کی شکل میں آپ کو ادب سکھانے والی ایجنسی ملی ہے، دوست کی شکل میں وقت ضائع کرنے والا مہربان آ رہا ہے، پیر کی شکل میں آپ کو اللہ کا راستہ دکھانے والا آ رہا ہے، اذان کی آواز کی شکل میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ جنازہ دیکھتے ہو تو پھر آپ کو ادھر کا خیال آ جاتا ہے، گویا کہ آپ کی زندگی کے محدود دائرے کے اندر سارے واقعات ہو جاتے ہیں، نفع نقصان، غم خوشی بغاوت اطاعت سب کچھ اسی محدود دائرے میں ہو جاتا ہے۔ اپنے دائرے میں مکمل طور پر مشاہدہ کرو، آپ نے کسی باہر کی چیز کو اسٹڈی نہیں کرنا۔ مثلا یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی ہے، کسی بزرگ نے لکھی تھی اور اس میں بڑے رموز ہیں، اس طرح رموز وغیرہ کام نہیں آتے۔ جو آپ کے ساتھ زندگی وارد ہے اس پر غور کرو، بیوی میں، بچوں میں، پڑوسی میں، راہ چلتے مسافر میں، دروازہ نوک کرنے والے مہمان میں، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے واقعات پر آپ غور کرو۔ اس میں پورے کا پورا عرفان ہے، اور اسی سے آپ کو ساری نصیحت مل جاتی ہے۔ عرفان کیسے ملتا ہے؟ مثلاً اپنے گھر میں آپ جاگ رہے ہیں، گھر آپ کا زمین پر ہے اور آپ رات کو جاگ کر روتے ہیں، تو وہ آنسو جو آپ اللہ کی یاد میں گرا رہے ہیں، یہ آنسو آسمان پر جاتے ہیں، اگر چاہوتے آپ گھر میں ہیں، دعا آپ یہاں مانگ رہے ہیں اور جاتی عرش پر ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ عرش زمین پر ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ خطہ آسمان پر ہے، مگر نہ وہ آسمان ہے اور نہ یہ زمین ہے، بلکہ تیرا تعلق ہی سب کچھ ہے۔ تو گویا کہ آپ جہاں پہ تعلق بنا لو وہیں اللہ اویلیبل ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کہاں تعلق بناتے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کہاں اور کیسے پکارتے ہیں۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں صحیح، تو یہاں وہاں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو سارے واقعات اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہندو برہمن اشنان کو جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک چمار ملتا ہے، یعنی چمڑا رنگنے والا۔ چمار کہتا ہے، برہمن مہاراج جی کدھر چلے ہو؟
اس نے کہا میں گنگا اسنان کو جا رہا ہوں۔ کہتا ہے پھر مائی گنگا کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ ٹکا اس کو نظر کرنا۔ چمار نے اپنی گندی جیب سے ٹکا نکالا۔ برہمن نے ہاتھ تو لگانا نہیں تھا کیونکہ اس کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا۔ اس نے گڑوی آگے کی کہ اس میں ڈال دے۔ گنگا جا کر برہمن نے اس چمار کا ٹکا ڈالا اور اس کا سلام کہا۔ کہتے ہیں کہ گنگا میں سے ایک خوبصورت ہاتھ نکلا، اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا اور یہ آواز آئی کہ اس ہمارے محبوب کو یہ کنگن دے دو جس نے ہمیں یہ میلا ٹکا دیا ہے۔ برہمن اسنان بھول گیا اور واپس ہی آ گیا۔ اس نے چمار سے ہاتھ باندھ کر کہا کہ یہ کنگن جو ہے آپ کو جواب میں ملا ہے۔ مائی گنگا نے آپ کو سلام کہا اور کہا ہے کہ یہ کنگن اس ہمارے محبوب کو دے دو۔ اس چمار نے کہا دیکھو آپ ہو برہمن اور میں چمار ہوں، چمڑا رنگنے والا، ہم نے یہ سونا کیا کرنا ہے، اس کو تم ہی لے لو۔ برہمن بڑا خوش ہوا کہ یہ تو سونے کا بڑا خوبصورت اور اتنا قیمتی کنگن ہے۔ گھر لے جا کر اپنی بیوی کو دیا۔ بیوی نے کہا اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی کنگن ہمارے کس کام کا، یہ راجا کی بیوی رانی کو دے آتے ہیں۔ اور وہ کنگن رانی کو جا کر دیا۔ رانی بڑی خوش ہوئی اور جشن منایا۔ کچھ دیر کے بعد رانی کہتی ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی، کنگن ایک نہیں بلکہ دو چاہیے کیونکہ دو ہاتھ ہیں، اس لیے دوسرا کنگن بھی لا دو۔ سارے سنار اور زرگر اکٹھے ہو گئے مگر وہ کنگن نہ بنا سکی کیونکہ وہ کنگن آسمانی بنا ہوا تھا۔ پھر راجا نے برہمن سے کہا کہ اگر تم دوسرا کنگن نہ لاؤ گے تو پھر میں تمہیں مار دوں گا۔ برہمن روتا ہوا اس چمار کے پاس گیا اور کہتا ہے مہاراج عذاب آ گیا، وہ ہم نے راجا کو دیا اور اب وہ دوسرا کنگن مانگتا ہے۔ چمار نے کہا روتا کیوں ہے؟ پھر اس نے اپنی میلی جیب سے ایک اور میلا ٹکا نکالا اور چمڑا رنگنے والے گدلے رنگ کے پانی میں اسے ڈالا اور کہا مائی گنگا کو یہاں سے ہی سلام۔ کہتے ہیں وہیں سے ہاتھ نکلا اور وہیں سے کنگن برآمد ہوا۔ اس چمار نے کہا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا۔ تو اگر انسان کی نیت صاف ہو تو ہر مقام ہی حج کا مقام ہے۔ آپ کی نیت کی اصلاح ہو جائے تو باقی کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر جو اور چیزیں ہیں وہ دراصل نہیں ہیں۔ آج سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا اور آج کے بعد یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب آپ کے یہاں پر موجود ہونے کی بہاریں ہیں۔ تیری آنکھ کا نام جلوہ ہے اور تیرے کان کا نام نغمہ ہے، ورنہ کان نہ ہو تو نغمہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب وہم ہے، سارا ہی وہم ہے۔ اس دنیا میں کوئی آواز نہیں ہے بلکہ یہ صرف تیرے کان ہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی منظر نہیں ہے بلکہ یہ صرف تیری آنکھوں کا کھیل ہے۔ اس لیے جہاں آپ سنسیئر ہو جائیں وہیں پہ آپ جلوے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں آپ شکر ادا کرو گے وہاں نعمت مل جائے گی، جہاں سجدہ کرو گے آپ کے لیے وہی حرم ہے۔ جبین شوق نے یہ راز کھولا، میرا کعبہ تیرا نقشے قدم تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کی جبیں میں شوق ہو تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہیں حرم ہے۔ تو باب حرم آپ کی پیشانی کا نام ہے۔ بڑی مدت میں ہم نے راز پایا کہ جبین شوق میں ہے آستانہ۔ اصل میں آستانہ جو ہے وہ آپ کی پیشانی میں ہے، یعنی سارا کھیل آپ کی اپنی پیشانی کا ہے۔ اللہ آپ کی تسلیم کا نام ہے کیونکہ جب آپ نے مانا تو آپ کو اللہ کے جلوے نظر آئے، اس لیے سارا کھیل آپ کی نیت کا ہے اور باقی سب وہم خیال ہے۔ ہر شے وہم خیال ہے۔ بزرگ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہر شے وہم خیال ہے، ایک تیرا حال صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنی نیت کی اصلاح کرو اور اپنے اندر کو درست کرو، مگر آپ یہ کرتے ہو کہ بات بات پر اداس ہو جاتے ہو۔ کبھی یہ چاہیے، کبھی کچھ اور چاہیے، کبھی کھانا چاہیے، کبھی سایہ چاہیے اور کبھی فصل کے لیے بارش چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کرتے اور دنیا کا تقاضا کرتے کرتے آخری وقت کی گھنٹی بج جائے اور ٹائم جو ہے وہ اپ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہی ختم ہو جائے۔ کبھی تو آپ دنیا کے اندر اس آخری مقام کو دیکھو، آپ سب کی قبروں پہ جاتے ہو، بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہو، کبھی اپنی قبر پر بھی جاؤ کہ میں نے آخر کار آنا یہاں پر ہے۔ آپ روزانہ سو جاتے ہیں اور نیند میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ نہیں تھے۔ تو آپ دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں
اور جب رخصت ہوتے ہیں تو ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر آپ زندگی اس طرح سوچ کر گزارو کہ یہی جنت کا مقام ہے اور یہی دوزخ کا مقام ہے۔ دنیا سے ہی گیٹ طے ہو جانے ہیں اور آپ کی سیٹیں ریزرو ہو جانی ہیں۔ اگر آپ نے پڑوسی پر ظلم کیا تو پھر آپ کا ٹکٹ بدل جائے گا، آپ نے اس کے ساتھ رحم کیا تو پھر آپ کی سیٹ بدل جائے گی، تو آپ خود ہی اسٹیشن بدلتے رہتے ہو۔ تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ مخلوق سے نفرت نہیں کرتا۔ آپ کی ذاتی کائنات چھوٹی سی ہے اور ساری کائنات سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا تعلق چند 100 لوگوں سے ہے۔ بس یہ آدمی تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں جن کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہے۔ آخر کار بات بیوی بچوں، میاں بیوی اور ماں باپ تک آ پہنچے گی۔ ماں سے محبت اور ادب کرنے والا دیندار ہے، بلکہ پیور دیندار ہے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا دیندار ہے اور ایک اچھا اور نیک انسان ہے۔ اسی زندگی میں سجدے کرنے ہیں اور یہیں پر خیرات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ روپے دیتے ہیں، اب یہ اپنے بھائی کو دے دو یا غریب کو دے دو یا پڑوسی کو دے دو۔ تو اللہ کدھر ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ غریب بھائی کو دے دو۔ گویا کہ اللہ نے اپنے نام پہ پیسہ آپ کے بھائی کو دلوا دیا، کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کو نہیں دینا تھا۔ اگر آپ نے اپنے بھائی پر رحم نہ کیا اور اللہ کا یہ حکم بھی نہ مانا تو آپ دنیا دار ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرضہ دو اور یہ قرض حسنہ بھائی کو یا کسی غریب کو دینا ہے۔ گویا اللہ کے ساتھ آپ نے جو بھی نیکی اور بھلائی کرنی ہے وہ کسی انسان کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ کے نام کی نیاز کوئی انسان ہی لے گا اور اللہ کے نام کا قرض حسنہ کوئی انسان ہی لے گا۔ ساری بات ہی یہی ہے۔ کنویں کے اندر ہی آسمان ہے۔ مزید سمٹو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کا دل ہی پوری کائنات ہے۔ دل اور دماغ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دل کچھ دینا چاہتا ہے اور دماغ کچھ لینا چاہتا ہے۔ دماغ جب بھی سوچے گا کوئی چیز مانگے گا، اور دل کیا ہے؟ دل میں بات آتی ہے کہ یہ چیز کسی کو دے دو تو دل ہمیشہ دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور دماغ حاصل کرتا ہے۔ حاصل کرنے کی تمنا دنیا ہے اور دینے کی تمنا دین ہے۔ آپ کا یہ دل پوری کی پوری کائنات ہے۔ آنسو دل سے نکلیں گے، سجدہ دل سے ہوگا، جواب دل میں آئے گا۔ پہلے دل سے بات نکلے گی اور افلاک سے نالوں کا جواب آئے گا۔ فرمان ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تو آپ کا دل جو ہے یہی آپ کے پاس اللہ کی پہچان کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ دماغ سے کبھی سمجھ نہیں آ پائے گا۔ دماغ سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں ہوگا۔ دماغ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا ہونا کیا ہے اور میں کیسے پیدا ہوا۔ جواب ملے گا کہ ماں باپ نے پیدا کیا اور ماں باپ نے پال کر بچے سے بڑا کیا۔ سورج کہاں سے آیا؟ چاند کہاں سے آیا؟ یہ روٹیشن کس نے دی ہے؟ یہ ہوائیں اور یہ موسم کیسے آئے؟ پھر یہ سارا کچھ بے سبب نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ایک مالک ثابت ہوگا، لیکن وہ تسلیم نہیں ہوگا۔ اللہ کو تسلیم جب بھی کرائے گا دل ہی کرائے گا۔ تو گویا کہ آپ کا دل آپ کے ایمان کا واحد ذریعہ ہے اور ذہن پہچان کا ذریعہ ہے۔ مگر ذہن جو ہے وہ باغی ہے، طاغوت والا ہے، وہ تو دنیا دار ہے، اور پھر انسان نامراد ہو جائے گا۔ عقل اگر سلیم ہے تو پھر یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے کہ عقل بھی ہو اور تسلیم والی بھی ہو، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن ایمان میں اس عقل کا زیادہ حصہ نہیں ہے، ایمان کے اندر دل کا حصہ ہے۔ آپ اپنے دل سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ ہو گیا۔ یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے آنسو بن کے اس کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے، تو سماج سے نکل کر اپنے دل تک آؤ اور مقام دل تک پہنچو، پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ بٹھا کے دل میں انہیں انہی کی نماز پڑھی، انہی کے گھر میں کعبہ بنا کے دیکھ لیا۔
مطلب یہ ہے کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے اور اسی کے اندر اس نے آنا ہے۔ اس دل کے اندر سے آپ نے خواہش نکالنی ہے، لہٰذا دل کے اندر سے آپ دنیا کی خواہش نکال دو تو یہ کعبہ صاف ہو جائے گا۔ یہی دل حرم ہے، پورے حرم سے آشنائی آپ کی اپنے دل سے آشنائی ہوگی۔ اس لیے دل میں جتنی خواہشیں ہیں آپ انہیں نکال دو۔ یہ دنیا کی خواہشیں جو ہیں یہ بت ہیں، بت حرم سے نکلیں گے تو اصل خانہ کعبہ بنے گا۔ آپ یہ سارے بت نکال دو، باقی جو بچ جائے گا وہ اللہ والا گھر ہے، اور اس کے اندر جو داغ ہے وہ حجر اسود ہے۔ یہ ہے دل کی پوری کہانی۔ تو آپ جب کبھی اپنے دل میں داخل ہوں تو سمجھیں کائنات سے آشنا ہو گئے، کائنات کا پورا آئینہ آپ کے قلب میں ہے۔ اس لیے لمبا چوڑا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، جو ضعیف ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، جو معصوم ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ جو پیسہ لے کر راضی ہوتا ہے اسے پیسہ دے کر راضی کر لو، اور ہر ایک کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو۔ تو کل کتنے آدمی ہیں جنہیں آپ نے ڈیل کرنا ہے؟ 10-12 آدمی ہیں، پورا خدا 10-12 آدمیوں میں ہے۔ بات اتنی ساری ہے اور لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، کیسے؟ اس کی ماں ناراض ہو گئی۔ عاشقوں کے لیے اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب دوست ناراض ہو گیا۔ اس لیے گنتی کے کچھ آدمی ہیں، ان کو ڈیل کر لو اور سمجھ لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے گا۔ اس لیے نیکی بدی کا سارا تصور یہاں پر ہے۔ اسی دائرے میں انسان دنیا دار بھی بن جاتا ہے اور اللہ والا بھی بن جاتا ہے، ہنس بھی لیتا ہے اور رو بھی لیتا ہے، شادی میں بھی جاتا ہے اور جنازہ بھی اٹینڈ کرتا ہے۔ اس طرح ان چند آدمیوں میں زندگی کا کھیل پورا ہو جاتا ہے، باقی سارا حجاب ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ پیرس میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے پیرس ایک نام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ان کے لیے ہے جو وہاں ہیں، آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی حقیقت وہی ہے جو واردات میں آ رہا ہو۔ آپ اس کھیل اور واردات کو ذرا پہچانو تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اداس ہو گیا تو اس سے پوچھو کہ کیوں اداس ہو گئے ہو، تو وہ کہے گا کہ امریکہ سے ساتھی کا غمگین کرنے والا خط آ گیا ہے۔ غمگین کون کرے گا؟ آپ کا ساتھی۔ تو غم تو آپ کو یہاں سے ملنا ہے، پھر آپ دور کے مطالعے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ تجھے دور کے درخت نظر آتے ہیں لیکن سامنے بیٹھا ہوا انسان نظر نہیں آ رہا۔ آپ دور کی چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے سامنے گھر میں کون بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے گرد و پیش میں دیکھو کہ یہاں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ بس اتنا سا کھیل ہے اور اتنی سی بات کو آپ سمجھ لو، پھر ہر بات بہت آسان ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کم نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی بخشے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں پھر بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلاح ہو جائے اور توبہ قبول ہو جائے تو لوگ اس کی غلطیاں بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، مگر ایک عمل میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رات کو جاگ کر بڑا روتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو جاگنے کا عمل اس کی اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں ہوا ہے، لیکن عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے مکان بنے گا تو پھر ہم عبادت کے لیے جائیں گے، یا پہلے ٹیوب ویل لگے گا تو پھر وضو کریں گے۔ اس لیے جو کچھ ہے وہ اسی زندگی کے اندر ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو پہچانو، اپنے اللہ کو راضی کرو اور خود راضی رہو۔ اسی زندگی میں دنیا بھی ہے اور اسی زندگی میں دین بھی ہے۔ کوئی آسان سا لاہ عمل بتا دیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کھانا کمانا اور اس کا پکانا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ضروری ہے کہ کمائی کیسے کرتے ہو اور خرچ کیسے کرتے ہو۔ جنہیں آپ حقوق العباد کہتے ہیں وہ آپ کے قریب ہیں۔ 5-10 آدمیوں کے اندر ہی کھیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی کیسی ڈیلنگ ہے، سختی کرتے ہو یا نرمی کرتے ہو۔ اور اس کے بعد آپ کی عبادات آتی ہیں کہ اپنے اسی گھر کے اندر کیسی عبادت کرتے ہو اور کہاں تک مانتے ہو۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ کے عمل کو دل سے تسلیم کرو، پھر کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ غم میں بھی اللہ کو یاد رکھو،
خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، محفل میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ یہی دانائی کی بات ہے۔ نہ غم میں تیز ہو جاؤ اور نہ خوشی میں تیز ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق چلو، اس کے اذن کے مطابق چلو۔ وہ آنسو دے رہا ہے تو یہ آپ کے لیے نیکی ہے، اگر اللہ خوشی دے رہا ہے تو آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں پیدا ہو رہا تو اور بھی اچھا ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے وہی اچھا ہے۔ بس آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ بس 4 دن کا کھیل ہے، آپ راضی رہو، سب باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ آپ اندازہ لگا لو، انسان چاہے کسی عقیدے کا ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے تو وہ انسان ہے۔ آپ انسان کو کبھی اللہ کے حوالے کے بغیر نہ سمجھنا۔ اللہ نے اس کو بڑی محبت سے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ آدمی ہمیں زندگی میں ایک ہی بار نظر آیا، اور یہ اللہ کا راز ہے۔ اور پھر جو ہمارا اس کے ساتھ سلوک ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ہم کریں گے، وہ بندہ اس کے بعد غائب ہو جائے گا، اور وہ جو ہمارا کیا ہوا عمل ہے آخرت تک ہمارا ساتھ دے گا۔ وہ بندہ تو دوبارہ نہیں ملے گا کہ ہم اس سے اچھا سلوک کر لیں، کیونکہ اس نے ایک ہی بار ملنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو غم دے دیا تو اس کے دل میں غم چلا جائے گا، اور پھر ہمارا عمل ہماری آخرت تک ساتھ دے گا۔ پھر ہم لاکھ قربانیاں کریں اور لاکھ خرچے کریں، لیکن اس کے دل کا یہ زخم ہماری آخرت کی رکاوٹ ہے۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو سمجھا کرو۔ اس لیے یہ بات سمجھو کہ ہر محلے میں اللہ والا ہو سکتا ہے، اور ہر محلے میں شیطان کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر گھر میں اللہ والا ہو سکتا ہے، اور ہر گھر میں باغی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دل اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور ہر دل بغاوت کر سکتا ہے۔ اب اس میں تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل کیا کرتا ہے۔ ہر دل کے اندر اللہ نے اپنی آمد کی صلاحیت رکھی ہے، تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت جلوہ گر ہو۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہوگی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ دل میں بات نہ آئے۔ اس لیے آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت میں لگاؤ۔ اللہ کی بات کو دھیان سے سنو، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پیسے گننا بند کرو، سختیاں کرنی ختم کرو، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ختم کرو، اونچی آواز سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرو۔ یہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے راز ہوتے ہیں، اور جو بے بس ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ بے بس تیری تحویل میں ہے۔ کتا، بلی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز مثلاً جو زمین پر چلنے والی اور رینگنے والی ہو، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ اسی طرح بیوی تیری آزمائش ہے، اولاد تیری آزمائش ہے، تیرا کھانا تیری آزمائش ہے، اور تیرا دسترخوان تیری آزمائش ہے۔ آپ اس وقت دھیان کیا کرو کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ کوئی غلطی اگر نظر آئے تو فوراً استغفار کر کے گزر جاؤ، اس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر زندگی میں کامیابی ہو تو الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس طرح انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ سر، یہ جو کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے DDT استعمال کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بہت لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سپرے کرنا چاہیے یا نہیں، اور یہ کہ کیڑے مارنے چاہیے یا نہیں۔ جب تک کیڑے آپ کو اذیت نہ دیں اس وقت تک انہیں کچھ نہ کہو، لیکن کیڑا جو ہے وہ انسان کو اذیت دے کر اپنے لیے مصیبت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اگر کیڑے انسانوں کو اذیت دینے لگ جائیں تو پھر انسان کا تحفظ ضروری ہے۔ اس لیے DDT دوائی یا کوئی اور دوائی انسان کے تحفظ کے لیے چھڑکی جا سکتی ہے۔ انسان کی آزمائش یہ ہے کہ ایسا عمل بے سبب نہ ہو۔ کیڑوں کو مارنے سے پہلے ان کو وارننگ دے دو کہ کیڑے مکوڑے چلے جاؤ، ورنہ 2 گھنٹے بعد ہم سپرے کر دیں گے۔ وہ آپ کی بات سن کر چلے جائیں گے، اور وہ اکثر چلے جاتے ہیں۔ درخت بھی انسان کی بات سنتے ہیں۔ جس درخت پر کوئی پھل نہ آئے اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ کہہ دو کہ اگلے سال اگر پھل نہ آیا تو میں نے کاٹ دینا ہے، بس پھر اس پر پھل آ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب سماعتیں ہیں اور یہ سنی گئی ہیں اور ان کا اثر دیکھا گیا ہے۔ تو کیڑے مکوڑے سنتے ہیں اور جانور بھی سنتے ہیں۔ مثلاً یہ کہیں کہ ہٹ جاؤ تو کتا ہٹ جاتا ہے اور بلی ہٹ جاتی ہے۔ توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے؟
ایسی توبہ جس کے ٹوٹنے کا امکان نہ ہو توبۃ النصوح کہلاتی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے، مثال بھی ہے اور نام بھی ہے۔ توبہ کا مطلب ہے موڑ مڑ جانا۔ توبۃ النصوح ایک ایسا موڑ جانا کہ پھر واپس نہیں آنا اور اس راستے کو بھول جانا۔ توبہ وہ کرو کہ دوبارہ وہ کام سرزد نہ ہو۔ خالص توبہ، مکمل توبہ یعنی کہ فائنل توبہ۔ توبۃ النصوح والا شخص وہ راستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اصل توبہ ہے اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور یہ توبہ پھر بدلتی نہیں۔ ویسے آپ توبہ کا عمل جاری رکھو۔ اگر گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر موت آ جائے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ یہ شرط ہے، اس لیے توبہ جاری رکھنی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ ایسی توبہ نصیب کرے کہ جس میں ہمیں واپس جانے کی ندامت نہ ہو، اور یہ توبہ اللہ کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ توبہ کے منظور ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ عمل دوبارہ سرزد نہ ہو، وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ پھر کہتے یہ ہیں کہ توبہ کے بعد اس عمل کی یاد ہی نہیں رہتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ برے عمل کی یاد نہیں رہتی، نہ اس کی تکرار ہوتی ہے اور نہ ریپیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سرزد ہوتا ہے۔ اب آخر میں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کے وہ مسائل حل کرے جن کا ہمیں علم ہے، اور وہ مسائل بھی جن کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم بے بس لوگ ہیں اور اللہ کے رحم و کرم کے سہارے پر ہیں۔ ہمارا نہ علم کا دعویٰ ہے اور نہ عمل کا، صرف اس کے فضل کا دعویٰ ہے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہم پر رحم کر، ہم پر کرم کر، آمین یا رب العالمین۔